اس لیے وہ اس چیز کی بنیاد رکھ کر گئے ہیں اور اسی عمارت کو تعمیر کیا ہے ان صاحب نے. اور پھر انہوں نے مستقل رسالہ طلوع اسلام کے نام سے شروع کیا اور علامہ الحفیظ ایک سے ایک بڑا اعتراض انہوں نے حدیث پر کیا. اور اب جتنی انکار حدیث کی بلڈنگ نظر آتی ہے اس کے بہت بڑے نمایاں ستون اور اس کی بنیاد میں اپنے پتھر ڈالنے والے یہ وہی شخصیت اور ہستی ہے جنہوں نے ابواب القرآن، لغات القرآن، انسان نے کیا سوچا، شاہکار رسالت، معراج انسانیت، تقدیر، یہ سب کتابیں لکھی اور ان کا نام نامی تھا غلام احمد پرویز. جتنی کتابوں کے نام آج آپ سن رہے ہیں یہ سب کی سب پڑھنے کے بعد یہ تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ایسے نہیں ہے کہ صرف سنی سنائی باتیں ہوں اور خالی ذہن کر کے آپ ان کتابوں کو جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا پر اثر قلم ہے اور اس قلم میں اتنی تاثیر ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے. مگر افسوس کہ جو ٹھوکر لگی ہے وہ بھی کوئی کم درجے کی نہیں ہے. اس لیے جتنے فتنے انہوں نے پیدا کیے من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، یہ اس کا مصداق تھے کہ اللہ کی بات کے بارے میں جھگڑتا ہے اہل علم سے اور اپنے دور اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر علم کے، اور اس کے بعد ہدایت بھی نہیں ہے اور روشن کتاب بھی نہیں. سلیم کے نام خطوط آپ دیکھیے اب بھی مسلسل چھپتے ہیں اور بڑی آسانی سے اس حلقے میں دستیاب ہیں. تحریر فرماتے ہیں کہ انہی کی عبارت سن لیجئے کہ ارشاد فرماتے ہیں سارے قرآن میں اس کا اشارہ تک موجود نہیں کہ خارج از قرآن وحی کہیں اور بھی ہے یا وحی کی کوئی دوسری قسم بھی ہے. البتہ یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مطلوب اور غیر مطلوب، اور وہیں سے یہ عقیدہ مسلمانوں نے مستعار لیا. سنا آپ نے؟ سارے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ وحی کی دو قسمیں، ایک مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے خود قرآن کریم، اور ایک وحی ایسی ہے جو اس کی تلاوت نہیں کی جاتی جسے ہم اپنی زبان میں حدیث کہتے ہیں. پرویز صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ یہودیوں کے ہاں سے عقیدہ مسلمانوں نے مستعار لیا ہے. اگر یہ عقیدہ مسلمانوں نے یہودیوں سے واقعی مستعار لیا ہے تو پھر اسلام نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اور جس قرآن کو اور کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا تھا وہ پہلی صدی میں ہی ڈوب گئی تھی. زکوٰۃ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں سلیم کو، یہ سلیم ایک فرضی شخصیت ہے، اس کے نام خطوط لکھے جا رہے ہیں. الفاظ دیکھیے، تحریر ہوا ہے یہ حکم کے آتو زکوٰۃ دو قرآن میں، اور یہ حکم کے زکوٰۃ بشرہ 2.5% دو. قرآن سے باہر کیا قرآن میں 2.5% کے الفاظ نہیں لائے جا سکتے تھے؟ کیا اس سے قرآن کی ضخامت بڑھ جانے کا اندیشہ تھا؟ یہ تعلیم دی جا رہی ہے سلیم کو، اور اس کے ذریعے سے یہ زہر پوری امت پہ پھیلانے کی بات کی جا رہی ہے کہ قرآن نے جو کہا کہ زکوٰۃ دو، تو یہ قرآن کریم میں 2.5% زکوٰۃ کا آخر ذکر ہی کہاں ہے؟ اگر 2.5% زکوٰۃ کا ایک لفظ اللہ نازل کر دیتا تو قرآن کی ضخامت بڑھ جاتی. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے وہ اگر اس فتنے کے بیج کو پرورش دینا چاہیں تو کیا مشکل ہے ان کے لیے؟ وہ کہیں گے بھی سارے قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے 2.5%، بس قرآن نے کہا زکوٰۃ دو. اور اگر زکوٰۃ کی پھر وہ تشریح کریں جو پرویز صاحب کہتے ہیں تو پھر تو ساری کا سارا مال جائزہ رکھنا، پھر تو انسان کوئی خیر اور نیکی کے لیے پیسے کا خرچ کرنا نہ بھی کرے. اور اس سے بھی بڑھ کے ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ جو طنز ہے نا
کہ اگر 2.5% کے الفاظ آ جاتے تو کیا قرآن کی ضخامت بڑھ جاتی؟ اس سے بڑھ کے عرض کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں کہیں بھی تو یہ بھی تو نہیں ہے کہ ظہر کے فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں اور ظہر کی 4 اور عصر کی 4 اور مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعتیں پڑھا کرو. اگر یہ آ جاتا کہ ظہر میں مثلا 4 رکعتیں پڑھا کرو تو کیا قرآن کی ضخامت بڑھ جاتی؟ سو جس بنیاد پر زکوٰۃ کے 2.5% کا انکار ہو رہا ہے، یعنی قرآن میں ذکر نہیں، یہ بنیاد بنی ہے. اسی بنیاد پر ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ قرآن میں تو کہیں ذکر نہیں کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہوا کرتی ہیں، لہٰذا آئندہ سے ہم ظہر کی 2 رکعتیں پڑھا کریں گے. قرآن میں تو کہیں بھی ترتیب نہیں آئی نماز کی، کہیں یہ ذکر نہیں آیا کہ قیام پہلے ہوگا اور قعدہ بعد میں ہوگا. ہم پہلے قعدہ کیا کریں گے، التحیات للہ پڑھا کریں گے اور پھر اٹھ کے کھڑے ہو جایا کریں گے، فاتحہ پڑھا کریں گے. اور اگر یہی نماز اور زکوٰۃ کی حالت بنانی ہے تو حدیث کے معاملے سے کہیں زیادہ طنز اور اعتراض کی چیز خود قرآن ہے. سلیم کے نام خطوط پہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں، الفاظ ان کے سن لیجئے، تحریر ہوئی ہے، اسے ایک بار پھر سن لو سلیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کا کوئی مجموعہ مرتب کر کے امت کو نہیں دیا. اگر احادیث دین کا جز ہوتی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فریضہ عائد نہیں ہوتا تھا کہ دین کے اس حصے کو مستند طور پر مرتب کر کے امت کو دے جاتے؟ یہ حدیث پہ دوسرا آرا چلا ہے، پر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کوئی مجموعہ مرتب کر کے دے کے ہی نہیں گئے جو ان کا فرض بنتا تھا، تو جب وہی نہیں کر کے گئے تو پھر ہم حدیث کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اگر حدیثیں اتنی ضروری تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کام کیوں نہیں کر لیا؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس سے بھی بڑھ کر بات عرض کر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن کو اسی طرح لکھا ہوا دے کے امت کو گئے تھے جیسے آج ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ تو اگر حدیث کا انکار کیا جا سکتا ہے تو قرآن کا کیوں نہیں انکار کیا جا سکتا؟ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فریضہ نہیں عائد ہوتا تھا کہ دین کے اس حصے کو مستند طور پہ مرتب کر کے امت کو دے جاتے، تو ہم کہتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فریضہ عائد نہیں ہوتا تھا کہ وہ قرآن کریم کو مستند طور پر مرتب کر کے امت کے ہاتھ میں دے جاتے؟ لہٰذا اس بنا پر ولیعذ باللہ قرآن کا انکار کرنے والا اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پورا نہیں ہے، اس سے کیا جواب دینا ہے؟ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو تحریری طور پر امت کے ہاتھ میں دے کر نہیں گئے، تو جب انہوں نے نہیں دیا تو ہمیں کیا آخر ضرورت ہے کہ قرآن کو مستند مانے؟ یہی چیز وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں، یہ حدیث کے بارے میں کہتے ہیں. دین کی بنیاد اکھڑی یا نہیں اکھڑی؟ پھر انہوں نے گمراہی کی ایک اور صورت جو امت کو دی ہے، بار بار اس بات کی تلقین کہ روٹی کا بندوبست کیجیے. قرآن بس ہر ایک کو یہی بتاتا ہے کہ کھانے کی فکر کرو اور کسی طرح منصفانہ طور پر دولت امت میں تقسیم کی جائے. اور اب واقعہ یہ ہے کہ پرویز صاحب نے جو زمانہ پایا تھا کمیونزم اور سوشلزم کے عروج کا تھا، اور انہوں نے ان چیزوں کو پڑھ کے بس یہ تشریح قرآن کے ذریعے کرنے کی کوشش کی کہ روٹی کی دعوت دینا اور پیسے کے مسائل کو حل کرنا بس قرآن کا سب سے بڑا کام یہی ہے. اسی لیے اسٹالن اور لینن کسی زمانے میں ولیعذ باللہ نبوت کے مقام پر فائز تھے، اور بڑے بڑے مسلمان جو بظاہر نماز اور روزے کی تلقین کرتے تھے
اس اسٹالن اور لینن سے زبردست متاثر تھے اور مارکسزم کو کہتے تھے کہ یہ مکمل اسلام ہے سوائے اس کے کہ کلمہ نہیں پڑھتے، باقی اسلام کے خلاف کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب سے دنیا میں ریلیجن کی ہسٹری آدمی کو ملتی ہے، شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کسی بھی فرقے اور گروہ پر اللہ کی کسی ایک صفت کا غلبہ ایسا ہو جائے کہ اس کے بعد ساری صفات کی نفی کر دے اور صرف اسی صفت کو اللہ جاننے لگے، یہ شرک کا آغاز ہے۔ اور جب سے دنیا میں مذہب کی تاریخ محفوظ ہے اور آج تک کے مطالعے سے جو بات اب تک سمجھ میں آئی ہے، بڑی بڑی قومیں توحید کے راستے سے ہٹ گئیں جب انہوں نے خود تعالی شانہ کی صفات میں سے ایک صفت کو اتنا نمایاں کیا کہ اللہ کی بجائے اس صفت کی پرستش کرنے لگے، اور ہوتے ہوتے انہوں نے اسی صفت کے مطابق معبود گھڑ لیے۔ کسی پہ دولت کا غلبہ تھا اور انہوں نے اللہ تعالی کی رزاقیت کی صفت کو ایک بت کی صورت میں ظاہر کر دیا، اور کسی پہ محبت کا غلبہ تھا تو انہوں نے اللہ کی ودودیت کی صفت کو لے کے زہرا کے نام سے ایک دیوی کھڑی کر دی، اور کسی پر غلبے اور طاقت کا غلبہ تھا تو انہوں نے اللہ تعالی کے اسماء قادر، قوی اور قدیر ان میں اتنے مبالغے سے کام لیا کہ انہوں نے ایک نیا حبل تراش لیا اور اسے دوسری اقوام پر غلبے کا مظہر بنایا اور اللہ کو بھول گئے۔ بس ان کی نگاہ یہاں تک پہنچ کے رک گئی اور وہ صفات سے آگے بڑھ کر ذات باری تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکے کہ یہ کہ ذات باری تعالیٰ کی معرفت سے گر کے وہ اس بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو ایک طرح کا یہ بھی شرک یہاں ملتا ہے کہ آپ نے دیکھ لیجئے بار بار بات یہی ہے کہ دنیا میں دولت کی تقسیم کا منصفانہ نظام قائم کیا جائے، بس اس سے زیادہ دین کچھ نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو انتہائی قابل اعتراض ہے۔ دولت کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ آخرت، تقوی، انسانی نفس کی خصوصیات، غصے کو قابو میں لانا، حسد کا نہ کرنا، یہ بھی دین کا ہی ایک حصہ ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ اس کی اہمیت کیا صرف ذکر ہی نہ کرے اور اٹھتے بیٹھتے بس ایک ہی بات پہنچانی چاہیے کہ اسلامی حکومت قائم کرو اور دولت کی تقسیم منصفانہ ذرائع سے ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ اسلام کی نفی ہے۔ اور پرویز صاحب ان کی کتابوں میں اس بات کی شدید تلقین پائی جاتی ہے۔ آدمی جن چیزوں کو سنتا ہے، جن چیزوں کو وہ پڑھتا ہے اور جن کی صحبت اور مجلس میں رہتا ہے، وہاں کے اخلاق اور برائیاں اور اچھائیاں وہ جذب کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رہتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں جتنی خوبیاں ہیں وہ اسی ذات پاک، اسی ذات اقدس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خوبیوں کا پرتو ہے، وہی نور ہے ان خوبیوں کا جو ان میں بھی چھلک رہا ہے۔ شیخ سعدی نے گلستان میں کہا رحمہ اللہ، گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ ایک روز میں نہانے کے لیے حمام میں گیا تو ایک میرا دوست تھا اور اس کے ہاتھوں سے مجھے مٹی ملی، اور میں نے مٹی کو جب سونگا تو اس میں خوشبو تھی۔ بدو گفتم کے مشکی یا بیری، میں نے اس مٹی سے کہا کہ ارے تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ ازبو دل آویز تو مستن، کہ تیری
دل آویز خوشبو سے میری طبیعت میں مستی پیدا ہو گئی، میرا دل خوش ہو گیا اس خوشبو کو سون کے۔ ارے مٹی تو کیا چیز ہے؟ تو مٹی بولی اور مجھ سے کہا، میں گفتہ من گلے ناچیز بودم۔ اس نے کہا میں بالکل معمولی مٹی ہوں جو زمین میں ہوا کرتی ہے، وہ لیکن مدت با گل نشستم، لیکن ایک مدت اور اپنی عمر کا ایک حصہ میں نے پھول کے پودا جو تھا پھول کا، اس کی صحبت میں گزارا ہے، پھول مجھ میں اگتے رہے ہیں، جمالے ہم نشیں درمن اثر کرد، اور وہ جو پھول تھے ان کی خوشبوؤں کا اثر مجھ پر ہو گیا ہے، تو تجھے مجھ سے بھی خوشبو آ رہی ہے، وگرنہ من ہما خاتم کے ہستم، وگرنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی اور جو اب ہے۔ تو مٹی کا کمال نہیں، اس خوشبو کا کمال ہے کہ اس نے مٹی کو معطر کر دیا۔ تو 47 کا 50 کا زمانہ ایسا تھا کہ دنیا بھر میں گونج رہا تھا مارکسزم، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ معیشت کے سارے نظام ختم ہو جائیں گے، سرمایہ داری بھی اور اسلام کا نظام بھی، اور یہی وہ چیز ہے جو آخر تک رہے گی۔ اور کاش آج ان کی قبروں پر جا کر یہ کہہ دیتا اور ان کی روح کو یہ پیغام پہنچتا کہ جس نظام کے حتمی اور آخری ہونے کے تم دعوے دار تھے، دنیا میں 80 برس وہ معیشت کا نظام نہیں چل سکا۔ کتنی کم عقل تھی تمہاری اور کتنی کوتاہ نظر تھی کہ بادلوں تک محدود رہی اور آسمانوں کی وسعت پہ نہیں جا سکی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس وقت دنیا میں ایک امریکن تہذیب کے علاوہ کوئی دوسری تہذیب لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو ابھرتی ہوئی نظر ہی نہیں آتی، اور اینڈ آف ہسٹری کے نام سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ بس دنیا میں آخری چیز یہی تھی، مارکسزم کے خاتمے کے بعد اب دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکن سسٹم کے تحت جیے گی۔ اور یہ جاننے والے نہیں جانتے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں کئی مرتبہ اللہ کی تقدیر اس کے برعکس کچھ کر رہی ہوتی۔ اس لیے اس مارکسزم کے تصور سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام کو اسی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی۔ لغات القرآن لکھی، اور لغات القرآن کہنے کو لغت، لیکن الفاظ کے ذریعے انہوں نے لوگوں کے عقائد کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ شان نزول قرآن کریم کی کسی بھی آیت کا اس کو آسان لفظوں میں سمجھنا ہو تو اس کا مطلب ہے تاریخی پس منظر، کہ یہ جب آیت نازل ہوئی ہے اس وقت حالات کیا تھے۔ انہوں نے فرض کر لیا پرویز صاحب نے کہ شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ بس آیت اس حد تک محدود ہے، اور اس لیے انہوں نے شان نزول کے عنوان سے مستقل عنوان قائم کر کے بے دھڑک یہ لکھا کہ تفسیری روایات کوئی حیثیت رکھتی ہی نہیں، حالانکہ شان نزول کی یقیناً کوئی حیثیت ہے، اور اس بات پر بحث پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکی۔ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، تاریخی پس منظر اور شان نزول ایک ہی طرح کی چیز ہے، اسے آسان لفظوں میں یہی کہا جا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ انہوں نے اس لغات القرآن میں جہاں لکھا ہے تو صاف کہتے ہیں، الفاظ ان کے سن لیجئے، کہتے ہیں جنت سے نکلنے والا آدم کوئی خاص فرد نہیں تھا، بلکہ انسانیت کا تمثیلی نمائندہ تھا۔ بالفاظ دیگر قصہ آدم کسی خاص فرد یا جوڑے کا قصہ نہیں، بلکہ آدمی کی داستان ہے جسے قرآن نے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے۔ اس داستان کا آغاز انسان کی اس حالت سے ہوتا ہے
جب اس نے قدیم پریمیٹو انفرادی زندگی کی جگہ پہلے پہل تمدنی زندگی شروع کی۔ قرآن 7 مقامات پہ آدم علیہ السلام کا قصہ اور کئی ان میں سے ایسے جہاں تفصیل سے بیان کرتا ہے، یہاں یکسر انکار ہے کہ وہ تو آدم اور حوا علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے، یہ تو آدمی کی ابتدائی حالت کا بیان ہے بس۔ شیطان سے بھی انکار ہے اور کہتے ہیں کہ شیطان نا امیدی، سرکشی یہ ایک کیفیت ہے اور اصل میں شیطان کا وجود نہیں ہے۔ اپنے ان عقائد کو لغت کے پردے میں لوگوں کے سامنے رکھنا اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ لغت پڑھتے پڑھتے اپنا عقیدہ کھو دیں۔ اگر کوئی دنیا میں علم کی عدالت قائم ہوتی تو پرویز صاحب پہ اس جرم میں مقدمہ چلتا کہ انہوں نے ایسی خیانت کی ہے جو آج تک پوری عربی لغت کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوئی۔ لغت الگ چیز ہے، انسانوں کے عقیدے الگ چیزیں، لیکن لغت کا بہانہ رکھتے ہوئے آپ کسی کو ایک غلط عقیدے کی گولی اس کے گلے سے نیچے اتار دیں، یہ خیانت ہے۔ ادارہ طلوع اسلام لاہور نے قرآنی فیصلے کے نام سے کتاب چھاپی ہے۔ اب وہ قرآنی فیصلے کیا ہیں؟ اللہ تعالی نے کیا فیصلے فرمائے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، الفاظ سنیے، یہ جو ہم بقر عید کے موقع پر ہر شہر اور ہر قریہ، ہر گلی اور ہر کوچے میں بکرے اور گائیں ذبح کرتے ہیں، یہ قرآن کے کس حکم کی تعمیل ہے؟ قرآن میں اس کے متعلق کوئی حکم ہے؟ یہ ایک رسم ہے جو ہم میں متوارث چلی آ رہی ہے۔ پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ سارے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں لکھا کہ مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ قربانی دی جائے گی۔ پھر وہ اس امت کے غم میں اتنا کھو گئے ہیں کہ اندازہ کیجئے، یہ بھی انہی کا فکرہ پڑ گیا آگے۔ یہ قرآنی فیصلے آپ منگا لیجئے، خود پڑھیے۔ اس امت میں جتنے گمراہ فرقے ہیں، ہم سب سے یہ کہتے ہیں بھائی کسی کی مت سنو، تمہیں اتنے ہی تحقیق کا شوق ہے تو اپنے ہی کسی بڑے کی کتابیں منگا کے پڑھ لو اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ میں سنی سنائی پہ مت جاؤ، اچھا بھائی ہماری بھی نہ سنو، لیکن اگر یہ چیزیں سچ نکلیں کہ واقعی انہوں نے یہ سب چیزیں لکھی ہیں تو سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی آخرت، اللہ کے ساتھ تعلق، تقوی اور جنت اور قیامت کی وہ ساری چیزیں ان کو اپنی زندگی میں کس مقام پر رکھ رہے ہیں۔ بڑے دکھ میں فرماتے ہیں، لفظ سنیے، یہ کچھ ہزار برس سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور کوئی اللہ کا بندہ اتنا نہیں سوچتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی یہ قربانی جو مسلمان عید الاضحیٰ پر کرتے ہیں، یہ تو پچھلے 1000 برس سے، پہلے 400 سال میں اسلام میں قربانی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور آگے چل کے جو انکشاف کیا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے پرویز صاحب کے، فرماتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ میں قربانی نہیں دی۔ سنا آپ نے؟ اور پھر کہتے ہیں ہر جگہ قربانی دینا نہ حکم خدا بندی ہے، نہ سنت ابراہیمی، نہ ہی سنت محمدی علیہ السلام۔ یعنی یہ جو مسلمان دنیا بھر میں قربانیاں عید الاضحیٰ پر کرتے ہیں، یہ قربانیاں نہ اللہ نے کہیں حکم دیا ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے۔ یہ امت آخر سوچتی کیوں نہیں کہ یہ رسم تو پچھلے 1000 برس سے چلی ہے، پہلے اسلام میں قربانی ہی نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں مدینہ منورہ میں کبھی قربانی نہیں کی۔ احادیث کا انکار، زکوٰۃ کا انکار، پھر قرآن کریم کو ایک تنہا کتاب ماننا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ربوبیت کے دعوے، اور پھر آخر پہ پہنچ کے قربانی کا بھی انکار۔ قرآن میں نہیں آیا؟ اسی سورہ حج میں اللہ نے ارشاد فرمایا
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو چوپائے اللہ نے لوگوں کو دیے ہیں انہیں ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیں۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے، صرف یہی امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، بلکہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی جو امتیں تھیں اللہ نے قربانی ان کے ذمے بھی ضروری قرار دی تھی، اللہ نے اس امت کے ذمے بھی ضروری قرار دی ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ کوئی پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب بقول آپ کے مدینہ منورہ میں قربانی دی ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ عید الاضحیٰ کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ یا تو آپ کہہ دیں کہ بالکل نہیں پڑھی، اگر نہیں پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عید کی نماز، تو یہ نماز خود امت میں کہاں سے آ گئی ہے؟ کیا یہ کہیں گے کہ 400 برس تو عید الاضحیٰ ہوتی ہی نہیں تھی، پھر 1000 سال پہلے لوگوں نے خود سے شروع کر لی؟ کیونکہ جب ہم حج کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں تو جتنے لوگوں نے حج کیا ہے یہ سب جانتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو صبح جا کر رمی کرنی ہوتی ہے، وہاں تو عید الاضحیٰ مینا میں تو نہیں ہوتی، اہل مکہ پڑھتے ہیں، تو مینا میں تو نماز ہوئی نہیں، یہ پھر رسم کہاں سے چل پڑی تھی؟ اور اگر یہ کہیں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عید کی نماز پڑھی ہے عید الاضحیٰ کی، تو پھر یہ جس طرح یہ ثابت ہے نا نماز، اور یہ ثابت ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، بالکل ٹھیک اسی ذریعے سے قربانی بھی نماز کرنے کے بعد ثابت ہے۔ جس طریقے سے آپ اس عید کی بڑی عید کی نماز کو ثابت کریں گے اسی طریقے سے ہم قربانی کو بھی ثابت کریں گے۔ آپ اسے تواتر سے ثابت کر لیجئے، ہم تواتر سے ثابت کر دیتے ہیں۔ آپ کہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نہیں، تو یہ بھی پھر ثابت کرنا ہوگا کہ یہ بدعت والعیاذ باللہ اس امت میں کہاں سے آئی تھی۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں میں وہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی وہ خدا کے احکامات کو، اللہ کے دین کو، اس کی تشریح کرنے کو اپنا حق اور فرض سمجھتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ بغیر علم کے۔ علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی بہت زیادہ کتابیں پڑھ لے، علم نام ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا، خوف کا۔ ایک جاہل آدمی جو کوئی مطالعہ نہیں کر سکتا، سیدھی سادی اردو بھی نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ انسان اپنے عقیدے میں درست ہے اور اگر اس کے شر سے لوگ محفوظ ہیں اور وہ اپنی زبان کا سچا اور کھانے میں حلال کا مال کھاتا ہے اور وہ انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ انسان ان 1000 عالموں سے زیادہ بڑا ولی اور زیادہ خدا کا مقرب بندہ ہے جنہوں نے پڑھ لکھ لیا اور پڑھنے کے بعد اپنے علم کے ذریعے سے دین کو بیچا اور اللہ کی مخلوق کو گمراہ کیا۔ جھوٹ میں یہی خصوصیت کہ بولو، اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے۔ ہمارے دور میں باطل فرقے اتنا کچھ لکھتے ہیں، اتنا کچھ بولتے ہیں کہ لوگ آہستہ آہستہ اس باطل کو سنتے سنتے سمجھتے ہیں کہ حق یہی ہے۔ پوری دنیا میں یہ بات پھیلائی گئی کہ اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا، تلوار کے زور سے پھیلا۔ اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی۔ اکبر کہتے ہیں یہی فرماتے رہے تیل سے پھیلا اسلام، یہی فرماتے رہے تیل سے پھیلا اسلام، یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے۔ کیننز کیا کام کر رہی تھی، آپ کی توپوں نے کیا چیز پھیلائی؟
مگر جھوٹ دنیا میں اب تک چل رہا ہے اور اسلام سے اب تک اعتراض ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی جب کسی شخص کو بنیادی طور پر اللہ کا خوف اور تقوی نہیں رہتا تو وہ محض اپنی چیزوں کو جو اس نے بغیر تربیت کے اور بغیر اساتذہ کی تعلیم کے حاصل کی ہوئی ہوتی ہیں، اس کل پونجی کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ اسلام کا روشن پہلو اور اس سے زیادہ اللہ کا قرب اور کسی چیز سے کسی کو مل ہی نہیں سکتا، ولیعذ باللہ۔ اور خدا نے کہا ہے فانی عیش سے ہی اپنی کروٹ موڑ کر چل دیتا ہے لیکن عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بے راہ کرے۔ لہو فی الدنیا خزی، دنیا میں ایسے لوگوں کے لیے رسوائی ہے، اس لیے کہ جو ان کے بعد آتے ہیں وہ تنقید کرتے ہیں، پھر جب نسلیں گزرتی ہیں تو لوگ انہیں اچھائی کے الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ آج امت میں کون ہے جو واصل کو اچھائی کے الفاظ سے یاد کرے؟ اور آج امت میں کون ہے جو معتزلہ کو اچھے نام سے یاد کرے؟ کون ہے جو خارجیوں کو خوبی اور نیکی کے تمغے دے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مذمت کرے؟ دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا جن کے دل تقوی کا معیار بن جاتے ہیں، کسی کو رد کر دینا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ لہو فی الدنیا خزی، دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن ہم جلن کی مار سے دیں گے، اور یہ اس کے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کیا کرتا،